سر ایک بہت بڑا مسئلہ لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، اس کا بہت زیادہ سامنا رہتا ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 بنیں گی یا 1 بنیں گی، یہ کوئی اجماعی مسئلہ ہے ہمارے یہاں جس پر اتنی زیادہ شدت اختیار کی جاتی ہے کہ دوسری طرف والے کو بڑے الزامات دیے جاتے ہیں؟ اور یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا انہوں نے کلپ سنا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جو 3 طلاق کو 1 شمار کر رہا ہے وہ زنا کروا رہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے عرب کے ایک عالم دین کا حوالہ بھی دیا ابن باز صاحب کا، ان پر بھی انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ نہیں جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، عرب کے سارے علماء ایک ہی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کروا رہے ہیں، ایک کوئی نہیں قرار دے رہا، جو کرے گا زنا کروائے گا۔ اتنے سخت الفاظ ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ سخت الفاظ اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کتابوں میں آنے والے کچھ جملے یا کچھ عبارتیں ایسی ہیں جو دھوکہ دے جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے خود مقدمہ بنایا، یہ 2 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلا حصہ جو آپ نے ذکر کیا، کیا یہ مسئلہ اجماعی ہے؟ اب یہ روب ایسا ہے نا اجماع لفظ کا کہ یار جب امت ایک مسئلے پر متفق ہے تو آپ نئی چیز مارکیٹ میں کیوں لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں؟ تو یہ کچھ جملے ہیں جو ہمیں ٹینشن دیتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مجھے یاد آ رہا ہے اجماع کے حوالے سے پہلے ڈسکشن ہماری ہوئی تھی، میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ متاخرین کی کتابوں میں کسی بات پر لکھا جائے نا یہ مسئلہ اجماعی ہے، اسے اجماع ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ غلطی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی انہی مسئلوں میں داخل ہے کہ اس کے اوپر متاخرین کی کتابوں میں اجماع لکھا آیا ہے، لیکن یہ مسئلہ نہ تو اجماعی ہے، سلف سے ہی، سلف میں بھی اور خلف میں بھی یہ مسئلہ اختلافی درجے کا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ علماء کرام کی فہرست دیکھیں گے نا تو اتنی بڑی آپ سوچ نہیں سکتے۔ چند ایک کے میں نام آپ کو لے کے دے دیتا ہوں۔ ہر دور کے اندر صحابہ کرام میں سے عمر فاروق کا وہ فیصلہ ہو جانے کے باوجود حضرت زبیر بن عوام متفق نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے ان کی پکی رائے یہ تھی کہ نہیں طلاق 3 نہیں ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف ان کا بھی یہی موقف رہا تھا۔ اچھا عبداللہ ابن مسعود سے بھی ایک روایت یہی آئی، حضرت علی سے بھی ایک روایت یہی آئی، وہ متفق نہیں تھے۔ تابعین میں سے آپ دیکھیں گے اکرمہ، سعید بن جبیر، ابن عمر ہجری بصری، عطا بن یسار، جابر بن زید، طاؤس، حسن بصری، ان تمام کے تمام تابعین کا یہی موقف تھا، وہ کہتے تھے کہ نئی طلاقیں 3 نہیں ہوتی۔ تبع تابعین میں سے آ جائیں تو حارث بن زید، یزید ہیں، عمر بن دینار ہیں، جعفر بن محمد ہے، کون؟ جعفر صادق، امام جعفر صادق، ان کا بھی یہی سٹینڈ تھا۔ محمد بن اسحاق ہیں اور امام مالک تبع تابعین میں سے، ان سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو 1 ہی شمار کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام مالک کے بعد بہت سے مالکی علماء بھی شروع سے اسی پر ہی فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ یہ بات ہے جو قرآن نے کی ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں محدثین کے اندر بھی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے جو رائٹر ہیں مصنف ہیں ابن ابی، ان کا یہی موقف رہا تھا۔ یحییٰ بن معین حدیث کی راہ میں کتنا بڑا، یہ سب شاگرد ہیں بخاری مسلم وغیرہ، یہ اتنا بڑا نام ہے، ان کا بھی یہی موقف تھا۔ اسحاق بن راہوے کتنا بڑا موقف محدث گزرا ہے، اس کے سامنے یہ سب روایتیں بھی تھیں، عمر فاروق والی روایتیں بھی تھیں، لیکن ان کا اپنا موقف یہی رہا ہے۔ سحنون، اچھا محمد بن مقاتل الرازی امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے، یعنی ان کو نہیں پتا تھا یہ اجماعی مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے ہیں محمد بن مقاتل الرازی، ان کا موقف تھا بالکل ایسا کوئی نہیں ہوتا، 3 طلاقیں کا 1 ہے، اللہ نے جو بات کی ہے وہی بات ہے۔ عمر فاروق نے کی، انہوں نے کہا وہ ایک سیاسی قانون تھا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو وہاں تک رکھو، قرآن سے نہ جوڑو۔ اچھا اس کے آگے آپ دیکھیں گے داؤد بن ظاہری جو تھے، محمد بن عبد السلام قرطبی جو تھے، امام محمد بن وضاح جو تھے، 4 صدی ہجری میں احمد بن بقیش جو تھے، 5ویں صدی ہجری میں احمد بن مغیث مالکی علماء، اتنا بڑا نام ہے احمد بن مغیث مالکی کا، وہ مالکی ہونے کے باوجود 5ویں صدی ہجری میں اسی پہ فتویٰ دیتے تھے اور امام مالک کے اسی قول کو راجح قرار دیتے تھے کہ قرآن کے خلاف بات کو ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن زمبا جو تھے، ابن الحباب تھے، 6 صدی ہجری میں شیخ ابن تیمیہ صاحب کے جو آباء و اجداد جو تھے وہ بھی شامل ہیں۔ اچھا 8ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ صاحب، ابن القیم صاحب، اور پھر فقہ حنفی کے اندر آپ دیکھیں محمد بن از حنفی صاحب، کتنا بڑا نام ہے۔ فقہ حنفی کے اندر علامہ سروجی حنفی صاحب کتنا بڑا، یہ چند ایک کے نام میں نے آپ کو بتایا، صحابہ کے دور سے لے کر کبھی بھی یہ اجماعی مسئلہ نہیں رہا۔ محمد بن از حنفی صاحب کے جس نے تحقیق 3 طلاقوں پہ نہیں پڑھی، وہ بیچارے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، انہوں نے واضح طور پر یہ نص کیا ہے کہ عمر فاروق کی بات ایک سیاسی قانون کی حیثیت میں تھی، بس
وہ کوئی نص نہیں تھی، وہ وجہ اس دور کی تھی جب تک ضرورت تھی، علماء نے اتفاق بھی کیا تھا، اس قانون کو جاری رکھنے کی بات کی تھی. انہوں نے کہا قرآن جہاں پر کھڑا ہے وہ بات بالکل الگ ہے. اچھا طارق مسعود صاحب، ابھی جیسے آپ نے یہ صحابہ کرام سے روایت سنا دی آپ نے تو ساری، جی جی، اور ابن تیمیہ تک تو آپ نے اینڈ کر دیا آ کر، اس سے پہلے تو کئی اپنے محدثین کا بھی گنوا دیا، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جو تھا وہ ابن تیمیہ تھا کہ جس نے 3 طلاقوں کو ایک شمار کروایا. اس سے پہلے کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ جناب 3 طلاقیں کو ایک بنتی ہے. یہی پرابلم ہے نا، ہم نے پڑھا شاید نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے. اگر آپ اس پہ محقق ابن القیم صاحب کی اغاثہ کا ہی مطالعہ کر لینا تو انہوں نے بھی بڑی تفصیل ہے. محقق ابن تیمیہ صاحب نے سب سے پہلا اٹھ کے ایسا نہیں کیا تھا اس نے کہ بھائی میں آج سے کہہ رہا ہوں 3 طلاق کی، ایسا نہیں تھا. ماضی سے ایک فہرست چلتی آ رہی ہے. صرف یہ تھا کہ محقق ابن تیمیہ صاحب نے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا تھا کہ عمر فاروق کا وہ فیصلہ وہ کس سیاسی مصلحت کی بنیاد پر تھا. اچھا، اس حکمت کو انہوں نے اچھی طرح واضح کیا اور بتایا. آج کے دور میں یہ حکمت بالکل الٹ ہو چکی ہوئی. صحیح. تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو علت کے ساتھ حکم چلتا ہے، جس علت سے وہ قانون سازی کی گئی تھی آج وہ علت نہیں ہے، آج یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا حرام کام سے، اب یہ ایک تفصیل ہو جائے گی کہ وہ، لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں، حرام میں مبتلا لوگ ہو رہے تھے، اس سے بچانے کے لیے قانون سازی کی تھی عمر فاروق نے. انہوں نے کہا آج اس قانون پر عمل کرنا لوگوں کو مزید حرام میں ہم ملوث کر رہے ہیں. ہر جگہ حلالہ ہو رہے ہیں، حلالہ سینٹر بن چکے ہیں. کانٹریکٹ کر کے جب آپ نکاح کرتے ہیں، سر ہم تو فقہ حنفی کے بعض متاخرین کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں نا، ہاں بھائی نیت اچھی ہو تو حلالہ، لانتی بھی ہے لیکن حلالہ ہو جائے گا. سر اس پر اجماع ماضی میں گزرا تھا، وہ نہیں نظر آتا. اجماع تو اس بات پر تھا کہ حلالے سے ہونے والا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، زنا ہوتا ہے. اس کے اندر اور نکاح مطاع کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ ادھر بھی 2 گھنٹے کے لیے جانور بک کیا تو ادھر بھی 2 گھنٹے کے لیے سانڈ بن کے آپ بک ہو کے آ گئے. اصل تو یہ مسئلہ تھا. صحابہ کرام سے جتنی نصوصات ملتی ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، زنا ثابت کرتے ہو کہتے تھے بالکل حلالہ نہیں ہوگا. نہ پہلے شوہر کے لیے حلال. اللہ نے فرمایا حتی تنکحا زوجا غیرہ. قرآن ایک ہی نکاح کو مشروع کرتا ہے، نکاح رغبت کو. کانٹیکٹڈ نکاح قرآن کی اصطلاح میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے. تو صحابہ کرام جس چیز کو زنا سمجھ رہے ہیں، اس پر علماء کا شروع سے اتفاق چلتا آیا تھا. یہ اتفاق ہم بھول گئے. متاخرین کی چند کتابوں میں آ گیا کہ اچھی نیت کے ساتھ اگر کسی نے حلالہ کر دی، اس بنیاد کے اوپر ہم کتنے حرام کام کروا رہے ہیں. لانتی نکاح ہم کروا رہے ہیں حلالے کے نام پر. ایک حرام کام یہ، اچھا حلالہ ہونے کے فوراً بعد آپ غور کریں، ایک بھی حلالے کا کیس آپ نے دیکھا ہے کہ حلالے کے بعد اس نے طہر تک کا انتظار کیا ہو طلاق دینے کے لیے؟ اسی وقت ہی طلاق، وہ جس طور میں جمع کیا اسی میں طلاق دے کے طلاق. یہ الگ حرام کام آپ کر رہے ہیں. اتنے حرام کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں آپ. تو یہ شیخ ابن تیمیہ صاحب نے پوری تحقیق کی تھی. انہوں نے کہا حرام میں مبتلا نہ ہوں، یہ قانون سازی کی تھی. آج اسی قانون پر عمل کرنا لوگوں کو مزید حرام میں مبتلا کر رہا ہے. اب اس پر عمل نہیں ہوگا، قرآن نے جو بات کی اس پر عمل ہوگا، خلاص. پوری تحقیق کو اسی انداز میں پڑھنا پڑتا ہے جس انداز میں کو محقق بیان کر رہا ہے. اسی بات کو فقہ حنفی کے محمد بن از حنفی اور سروجی نے لکھا. انہوں نے کہا یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا عمر فاروق کا اس حالات کے تناظر میں. آج کے دور کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اسی چیز کو لے کر کے ساری زندگی ایک قانون چلے. قرآن کی جو بات محکم ہے اسی محکم کے اوپر رہنا چاہیے. اچھا انہوں نے چونکہ ذکر کیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ صاحب نے یہ بات ذکر کی تھی، اس کے بعد امام ابن القیم اور ان کے بعد دیگر جو ان کے شاگرد ہیں سب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھئی یہ فیصلہ غلط تھا ہمارے استاد کا، اب سے 3 طلاقیں ہم 3 ہی شمار کریں گے. نہیں کسی نے رجوع نہیں کیا، بلکہ ابن القیم کا کہیں نہیں ملتا. طلاق بدعت واقعی نہیں ہوتی، قرآن کے بالکل خلاف ہے، منہ پہ مدید مارنے والی چیز ہے. دیکھو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. عمر فاروق کا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو عمر فاروق پہلے حد جاری کرواتے ہیں. طلاق بدعت جس کو ہم کہتے ہیں، حیض کے دنوں میں طلاق دے دینا یا طہر میں جماع کے بعد طلاق دے دینا یا ایک سے زیادہ ایک وقت میں تھا، یہ جو حرام طلاقیں ہیں زمانہ جاہلیت کی اور رسومات تھی. کسی بھی طرح بیگم کو چھوڑ دیا جب دل کیا، ابھی بیگم سے جسمانی نفع لیا، ابھی پھڈا ہوا چل نکل جا جانور سمجھ لیا. اللہ نے قرآن میں قیودات ذکر کر دی. ہر چیز کی کوئی بھائی نکاح جس طرح ہوتا ہے قیودات ہوتی ہے، مہر رکھا جاتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، جاب و قبول ہوتے ہیں. طلاق دینے کا بھی پروسیس قرآن نے ذکر کر دیا. طلقوہن لعدتہن، دنوں کا خیال کیا جائے گا. عورت پیریڈز کے اندر ہو، چونکہ اس وقت وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، یا اس کی کوئی بات بری لگ جائے، اللہ نے کہا یہ ٹائم ہی نہیں ہے طلاق دینے. اب طہر کے دن چل رہے ہیں، اگر آپ نے جسمانی نفع عورت سے لے لیا، عورت ایسی چیز نہیں ہے ابھی تم نے نفع لیا جسمانی اور ابھی اس کو جانور سمجھ کے گھر سے نکالو گے، اللہ نے منع کر دیا، اسٹیپ پہ بھی طلاق نہیں دی جائے گی.
طلاق یہ ہے کہ ایسے طہر میں آپ آؤ گے جس میں آپ نے جماع نہ کیا ہو، اب طلاق دینی ہے دو. اب عمر فاروق کے دور میں ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے وہی زمانہ جاہلیت والی رسومات کی طرف چلنا شروع ہو. بحیض میں طلاق دے دی، جماع کیا اگلے دن غصہ آیا طلاق دے. لوگ نئے نئے بھی مسلمان ہو رہے تھے نا. یہاں پر عمر فاروق نے سب سے پہلے قانون کیا بنایا تھا کہ ہر وہ شخص جو طلاق بدعت دے گا اس کو سزا جاری کی جاتی ہے. آپ کے سامنے کوئی بھی کیس آتا، آپ ابن حجر اسقلانی کو بخاری کی شرح میں پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے پورا کھول کے لکھا ہے. عمر فاروق کے پاس کوئی بھی کیس آتا کہ اس نے حیض کی حالت میں طلاق دی، عمر فاروق کہتے تھے چھتر مارو اس کو پکڑ کے. تو قرآن کا حکم نہیں پتا، عورت جانور ہے. عورت کے معاملے میں ہمارا دین بھی بہت سخت ہو جاتا ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا. کسی نے جماع کے اندر طلاق دے دی طہر میں جماع کر کے، عمر فاروق پہلے چھتر لگوا یعنی سزا دیتے تھے اس کو، پھر اس کو سکھاتے تھے کہ آپ کے دین نے کیا حکم بیان کیا، قرآن کیا کہ زمانہ جاہلیت کی دوبارہ عادتیں تمہارے اندر آ رہی ہیں. پہلے یہ قانون سازی ہوئی تھی کہ طلاق بدعت دینے والے کے عمر فاروق کوڑے لگوا رہے تھے، لیکن لوگوں کے اندر وہ رسم نکل ہی نہیں تھی رہی. پھر آپ نے مجبور ہو کر کے یہ قانون بھی بنایا تھا کہ اب تعزیر یہ ہے کہ میں ان کو ملنے نہیں دوں گا. اس لیے امدا کا لفظ آ رہا ہے، امدا قانون سازی کے لیے عربی کے اندر آتا ہے. آپ نے کہا اگر کسی نے طلاق بدعت دی تو میں اس کو قانونی حیثیت میں اب تم لوگوں کو ملنے نہیں دوں گا. اور قاضی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے جوڑوں کا نکاح کو ختم فسخ کر دے. یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اس کو. تو شوہر طلاق نہیں دے رہا، حقوق بھی پورے نہیں کر رہا، تو بیوی کا ساری زندگی مر جائے، وہ نہ طلاق دے کچھ نہ کرے، حاکم کہہ رہے آج سے تمہارا نکاح خلاص ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا، قاضی کہ فسخ ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا. تو یہ پورے کانٹیکسٹ میں مسئلے کو سمجھ میں آئے گا کہ عمر فاروق نے پہلے کس طرح کوڑوں کی سزا مقرر کی، پھر کس طرح. اب جب یہ قانون بن گیا تھا عمر فاروق کا کہ وہ ملنے نہیں دے رہے تھے، اب لوگوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی کہ لوگ ڈر گئے تھے کہ یار ہم نے غلط طلاق دے دی نا تو بابا یہ طلاق ہو ہی نہ ہو یہ بات نہیں، حاکم ہی ہمیں ملنے نہیں دے گا دوبارہ. اب لوگ اس قانون کی وجہ سے کہاں لوٹے، دوبارہ قرآن سنت کے اوپر لوٹے، طلاق بدعت دیتے ہوئے ڈرنا شروع ہو گئے. اب لوگوں کے اندر جب صدار کی کیفیت آنا شروع ہو گئی تھی، یہ وہ دور تھا مجتہدین کا جب ان کے پاس کیس آیا، سب نے کہا جو عمر فاروق کا حکم ہے ابھی وہ چلنے دو، یہ قانون چلنے دو. لیکن ساتھ ہی ساتھ امام مالک بھی بیان کرتے تھے قانونی بات ہے، قرآنی استدلال اپنی جگہ کھڑا ہے، وہ نہ بھولنا کبھی. یہی ایک روایت محمد بن مقاتل غالباً امام ابو حنیفہ سے ہی لے کر آئے ہیں کہ اصل استدلال قرآن کا یہی ہے کہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے. یہ قانونی باتیں ذہن میں رکھنا، یہی بات فقہ حنفی کے علماء ذکر کرتے ہیں. اب ابن تیمیہ کے دور کے اندر ان کی صورتحال یہی تھی جو پاکستان انڈیا والی ہے. کیا تھی بھائی؟ لوگ حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے قانون سازی کی تھی. اب طلاق بدعت دے کے زیادہ بڑے حرام کاموں میں جا رہے ہیں، حلالے کروا رہے ہیں، پھر طلاق حرام یعنی حلالہ کر کے بھی طلاق حرام دے، تو ایک حرام سے بچنے کے لیے 3 حراموں میں پڑ رہے ہو. تو پھر ابن تیمیہ صاحب نے تحقیق بیان کی تھی کہ بھائی اب انف از انف، اب یہ قانون نہیں جاری ہو سکتا، اب الٹ ہو چکا ہے. اب لوگوں کو دین سکھاؤ، لوگوں کو قرآن سکھاؤ، اللہ نے کیسا قرآن کا حکم بیان کیا ہے، اور مزید جو حرام میں پڑ رہے ہیں حلالے کے چکروں میں یا فلاں چکروں میں، ان سب کا دروازہ بند کیا جائے. سر یہ ہے پورا تناظر، سمجھیں گے تو بات آسان ہے سمجھ. 2 سوال ہیں یہاں پر. ایک بہت بڑا سوال یہی کیا جاتا ہے، اور دلائل جب ہمارے پاک و ہند کے اندر رہنے والے مذہب دیتے ہیں دلائل، وہ یہی دیتے ہیں بھئی چاروں ائمہ متفق ہیں اس بات پر کہ جناب 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. حوالہ بھی دے دیتے ہیں، واقعی امام ابو حنیفہ نے کہا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، امام مالک نے کہا ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا ہے، امام شافعی نے، سب کہہ رہے ہیں، حوالہ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ اجماع دکھا تو ہے کتابوں سے. اللہ کے بندو حوالہ دے رہے ہیں، بولو پڑھ کے بھی تو دیکھیں. وہ عمر فاروق کی بات پر اتفاق کیا تھا نا، عمر فاروق کی بات کو یہ مجتہدین کس حیثیت میں مان رہے تھے یہ تو بتائیں. سیاسی حیثیت. سر میں کہہ رہا ہوں محمد، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، مشکلات الہدایہ کتاب ہے، محمد بن از حنفی، جن کو ایک بعض لوگوں نے تو مجتہد مطلق تک کا درجہ دے دیا تھا، اتنا بڑا نام ہے فقہ حنفی کا. علامہ سروجی حنفی اپنے دور میں سکہ تھا ان کا جہاں سروجی نام آ جائے. پتہ تو نہیں آپ کو نہیں معلوم کیا ان کے. ان دونوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں، پڑھ کے دیکھ لیجئے گا ان کی کتابیں. کیا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ عمر فاروق کی بات کو قبول بطور سیاست کے کیا گیا تھا؟ صحیح. تو سر انہوں نے ریزن بھی تو لکھ دی. مالکی علماء میں سے احمد بن مغیث مالکی محقق جو ہے، پڑھ کے تو دیکھ لیں، یہی بات انہوں نے کی تھی کہ عمر فاروق کی بات کو سیاسی حوالے سے قانون سازی کے طور پر مانا گیا تھا. وہ قرآن نے یہ بات کی ہے، اس حیثیت میں نہیں مانا گیا. ارے بھائی اگر مجتہدین متفق تھے تو وجوہات بھی تو لکھ کے چلے گئے، ہم کس بات پہ متفق تھے. اس کے بعد کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے. آج دیکھیں دنیا کی اکثریت کہاں کھڑی. مصر کے اندر فقہ حنفی کے علماء سے بھی جا کے فتویٰ لے لو، یہ فتویٰ ہی نہیں دیں گے. خود فقہ حنفی کے جو علماء احناف
وہ مل کر انہوں نے قانون سازی تک کروا دی ہے مصر کے اندر. اب قانون بن چکا ہے طلاق بدعت کو, وہ فیصلہ نہیں دیتے ہیں. فقہ حنفی کے علماء کی بھی رضامندی ہے اس میں. ترکی جیسا ملک ہے, اب حنفی علماء بھی وہاں پر اس پر فتویٰ دینا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی طلاق, اس لیے کہ سب جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ مسائل وہ الگ تھے, آج کے دور کی سچویشن الگ ہے. وہ کس تناظر کے اندر بات تھی, آج کس تناظر کے اندر بات ہے. مسئلہ علت کے اوپر ہی جاتا ہے. وہ قانون جس علت پہ بنایا گیا تھا آج وہ علت نہیں ہے. ایک پوری تفصیل کو پڑھیں گے پھر بات سمجھ میں آئے گی. اچھا, یہاں پر بعض افراد ہم سے جو تعلق یہ رابطہ کرتے ہیں طلاق کے فتوے کے لیے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم حنفی ہیں, آپ ہمیں فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیجیے گا اور اس کے علاوہ کوئی فتویٰ آپ نہیں دیجیے گا, اس کے مطابق آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. مطلب تو وہ یہ کیا سوال کرتا ہے, مجھے فقہ حنفی سے ہٹ کر کسی عالم دین کے فتوے پر عمل کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ اب الگ ٹاپک ہے. عوام کو کس نے پابند کیا ہے کہ وہ فقہ حنفی کو ہی فالو کرے گا, بلکہ بدعت ہے. سر پاک و ہند کے لوگوں نے کیا. سوال یہ ہے کہ آپ ریفرنس مانگیں, آپ ریفرنس مانگیں. عوام سے کیا ریفرنس مانگیں؟ نہیں, آپ بیان کرنے والوں نے تو کر دیا نا, زور لگا دیا. نہیں جناب, تم ایک عالم کے پیچھے جاؤ گے, دوسرے کے پیچھے جانا حرام ہے. علامہ شامی فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے, وہ 4 جگہوں پر لکھتے ہیں العامی لا مذہب لہ وقد شاع. وہ کہتے ہیں یہی چیز علماء میں شروع سے مشہور رہی ہے کہ عام بندے جو ہیں اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا کہ وہ حنفی ہیں یا شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی. سر محقق ابن الحمام حنفی کتنا بڑا نام ہے, میں وہ نام لے رہا ہوں کہ جس کے بغیر فقہ حنفی خلاص آج کے دور کے اندر بدعت قرار دے کے گئے ہیں کہ جب اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کی پیروی کو واجب قرار نہیں دیا, میری حیثیت کیا ہے کہ میں اس کو وجوب قرار دوں. بدعت قرار دے کے گئے ہیں اس کو. اس کے علاوہ 50 علماء کے حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ مجھے ایسا کریں, ماضی کے جتنے محققین ہیں ان کے حوالے تو لا کے دیں کہ جس نے کہا ہو کہ بھائی یہ چیز, کچھ چیزیں قضا کے حوالے سے ماضی کے اندر ہوا کرتی تھی. دیکھو جب بادشاہت رہی ہے نا مسلمانوں کی, تو کئی ادوار کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ انہوں نے جو قاضی بٹھائے ہوتے تھے, یہاں حنفی قاضی کی ڈیوٹی لے دی, یہاں شافعی قاضی بٹھا دیا یا مالکی یا حنبلی, اور ان سب کو حکومت کی طرف سے پابند کیا جاتا تھا کہ آپ نے فقہ حنفی کے اکارڈنگ ہی فتویٰ دینا ہے, آپ نے فقہ شافعی کے مطابق ہی فتویٰ دینا ہے. ان کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے جو بات حق ہے اس پر فتویٰ دینا ہے. اچھا, لوگوں کے اندر یہ بات انہوں نے پھر ایک پھیلائی ہوئی تھی کہ ہم نے چاروں طرح کے قاضیوں کا اہتمام کیا ہوا ہے, اگر آپ میں سے جس کا جہاں دل مطمئن کرتا ہے فتوے کے, مثلا آپ شافعی المذہب ہیں تو آپ یہاں سے آگے فتویٰ اپنا لے کر کے اس قضا کے اوپر عمل کر لیں. یہ ادوار قاضیوں کے حوالے سے رہا تھا, جس کے اوپر علماء نے ان قاضیوں کو پابند کیا تھا کہ اگر آپ کی حکومت نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے تو آپ اسی پر فتویٰ جو آپ کو ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے. اب آپ سے کوئی آ کر کے فتویٰ حنفیوں کا مانگے اور آپ شافعیوں کا دے دیں گے تو آپ اصل میں اپنی نوکری کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہوئی ہے, وہ ڈیوٹی کریں آپ. وہ باتیں الگ تھیں. آج وہ قضا تھوڑی ہے کہ مجھے حکومت کی طرف سے پابندی ہے. تو یہ چیزیں جو ہم نے دین میں اپنی طرف سے ڈال دی ہیں, بدقسمتی ہے, اسی کے ثمرات ایسے ہیں, لوگ پریشان ہیں. بیچارے فیملیاں روتی ہیں, فیملیز ہمارے پاس آ کے دھاڑے مار مار کے روتی ہیں, بھائی طلاق دینے کا طریقہ نہیں تھا, پتہ ہو گئی غلطی, 4 بچے ہیں. اب وہ غیرت گوارا بھی نہیں کرتے, یار میں اپنی بیگم کو 2 گھنٹے کے لیے کسی کے پاس کیسے میں بھیجوں. وہ مجبوراً کیا کرے گا, وہ کہے گا چھوڑ یار, میں آج سے حنفی نہیں ہوں, میں آج سے فلانا ہی نہیں ہوں. اچھا, یہاں پر ایک شکوہ اہل حدیث علماء سے میں ضرور کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ کئی جو فیملی آتی ہیں طلاق کے حوالے سے معلومات لینے کے لیے, فتویٰ لینے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث عالم صاحب کے پاس گئے تھے فتویٰ لینے کے لیے, اور وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جناب آپ اہل حدیث مسلک کو قبول کر لیں تو ہم آپ کو یہ رعایت والا فتویٰ دے دیتے ہیں. یہ ان کی ایسی حرکت درست لگتی ہے آپ کو؟ یہ جو کمپلین ہے یہ میرے پاس بھی آئی ہیں. ایسے کچھ فیملیز ایسی ضرور آئی تھیں, چونکہ ہمارا تو اہل سنت ہی دارالفتہ ہے جسے ہم فتویٰ دے رہے ہیں, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم گئے تھے اہل حدیث کہیں وہاں, تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اہل حدیث ہوتے ہیں تو پھر یہ فتویٰ آپ کو ہم دے دیتے ہیں. تو مجھے بھی یہ چیز اچھی نہیں لگی تھی, تو میں نے بڑے ادباً ان سے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو اہل حدیث بنانا ہی ہے نا تو آپ دلائل کی بنیاد پہ بنائیں, مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے مزہ نہیں آئے گا. وہ بھی اوپر سے کہہ دے گا, اوپر سے کہہ دے گا ٹھیک ہے جی میں نے تو ابھی بیگم حلال کروانی ہے, مجھے بھی بیگم حلال کرانی ہے, ابھی تو اہل حدیث کیا میرے کو بول کے جھاڑو لے کے جی یہاں کا جمع دار بن جا تو میں وہ بھی بن جاؤں گا. تو ایسا مزہ نہیں آتا. اگر آپ کو کوئی اپنا موقف سمجھانا ہے, دلیل سے بات کریں اور بڑا وزن پیدا کریں اپنے سورے کبرے کے اندر. بھائی سیدھی سی بات ہے, یہ جو علم کی دلیل دی جاتی ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے. یہ بازو کی طاقت کمزور ہوتی ہے, دلیل کی طاقت مضبوط ہوتی ہے. وہ آج اثر نہیں کر رہی نا, آپ کی باتیں 6 مہینے بعد جا کے اثر شروع کر دیں گی. یہ جو جملہ کسی کے کان میں چلا گیا, اچھے طریقے سے چلا گیا, وہ اثر کرتا ہی کرتا ہے, آج نہیں تو بعد.
ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آج تو واقعی آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ طلاق ثلاثہ پر کوئی اجماع نہیں ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی بنیں گی. صحابہ کرام سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور تقریباً تمام کچھ محدثین بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ جو یہ کہا کرتے تھے بھائی یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، سیاسی مسئلہ تھا، قانونی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اللہ کرے کہ آپ کی یہ بات جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے.